بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ہماری زندگی قیمتی ہو جائے، محفوظ ہو جائے، پاک ہو جائے اور ایسی زندگی ہو کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو دین کی رغبت اور دین کا شوق پیدا ہو جائے. مومن کا وجود باعث خیر ہے، اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فیہ من لا یألف ولا یؤلف. فرمایا مومن جو ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مألف یہ محبت کا ایک مرکز ہے، یعنی اس کے وجود سے، مومن کے وجود سے خیر کا، محبت کا، راحت کا، سکون کا، سامنے والے کے لیے تسلی کا، سلامتی کا ایک پیغام ہوتا ہے. ولا خیر فیہ من لا یألف ولا یؤلف. اور فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود تو محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جا سکتی. آج کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے بول چال کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر، ہمارے گھر کی زندگی کو دیکھ کر، ہماری تربیت کے انداز کو دیکھ کر، ہمارے بچوں کو دیکھ کر، ہمارے شوہروں کو دیکھ کر، ہماری تقریبات کو دیکھ کر، ہماری خوشی غمی کو دیکھ کر کیوں کسی کو ہدایت نہیں ملتی؟ کیوں کوئی متاثر نہیں ہوتا؟ بلکہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے ہم دوسروں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. اس لیے کہ مومن اپنے کام کو، اپنے راستے اور اپنے مقصد کو چھوڑ چکا ہے. آج ہمارے کتنے افراد ایسے ہیں، گھروں کے، رشتہ داروں کے، شہر کے، ملک کے، جو رزق، روزگار اور معاش کی تلاش میں بیرون دنیا میں چلے جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں. کوئی 2 سال بعد، کوئی 3 سال بعد، کوئی 5 سال کے بعد آتا ہے. 1-1.5-2 مہینے وہ یہاں گزارتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا. لیکن دیکھیں وہ آنے والا کیا کہتا ہے. وہ جب اپنے اس شہر کو دیکھتا ہے، حالانکہ وہ یہیں سے گیا ہوتا ہے، لیکن آ کے پھر پریشان ہوتا ہے. کہتا ہے نہ یہاں کوئی نظم ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ٹریفک ترتیب پہ ہے، نہ لائٹ ترتیب پہ ہے، نہ تقریبات ترتیب پہ ہے، نہ مذہبی طور طریقے ترتیب پر ہے. ہم بدنظمی کا بہت بری طرح شکار ہیں.
اور آج اس بد نظمی کو ختم کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک نے ان کو ایسا ایک عجیب مزاج اور ذوق دیا تھا کہ ان کمزوریوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت پہ بوجھ آتا تھا. اس لیے ان کے جتنے بیانات اور دروس ہوتے تھے اس میں آپ نے بھی غور کیا اور ہم نے بھی غور کیا. ان کے بیانات چھپ کر آئے اور مزید کام ہو رہا ہے. تو حضرت مفتی صاحب کا موضوع یہ تھا، اور وہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ اب سمجھ میں آتا ہے. کہتے تھے گندگی اور بد نظمی اور بد سلیقی یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن چکی ہے، یعنی اب ہمیں یہ چیز بری نہیں لگتی. لہذا آپ غور کریں، آپ جب مدرسے آتی ہے یا آج بیان میں آتی ہے تو ہم جس راستے سے گزر کے آتے ہیں، آپ دیکھیں ان راستوں کا کیا عالم ہے، اس کی کیا حالت ہم نے بنا دی ہے. رکشے کھڑے ہوئے ہیں، دکانوں کے سامان پڑے ہوئے ہیں، نیچے گندگی ہے. جس نے جہاں موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ، سامان رکھ دیا بس رکھ دیا. یہ تو باہر ہے نا، یہ تو باہر کی چیزیں. مستورات شاید سوچ رہی ہوں گی کہ یہ تو مرد حضرات کرتے ہیں، ہماری تو بات ہی نہیں ہے. آپ کی بات ہے، اس لیے کہ مرد کو، بچوں کو، نوجوانوں کو ان باتوں کی تربیت کون دے گا؟ یہ بچے اور یہ نوجوان کن ماؤں کی گود میں پل کے بڑے ہوئے ہیں؟ ان کو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ اور طور طریقے کس نے سکھائے ہیں؟ کس نے ان کو کہا کہ آپ راستہ بند کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں؟ کس نے ان کو کہا کہ آپ پرانے کپڑے، کچرا، تھیلیاں، گندا سامان، کچرا لا کے سڑک میں پھینک دے تب بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں؟ اور خود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم کبھی اندر علاقے میں کبھی کوئی تعزیت کے لیے یا کسی طالب علم کی عیادت کے لیے یا کسی شادی وغیرہ کی تقریب میں کبھی ہمارا اتفاق سے جانا ہوتا ہے، اب تو بہت کم ہے، تو اندر کی صورتحال بھی کچھ کم خراب نہیں ہے. ہم نے بھی جو گلیوں کا نظام اور مزاج بنایا ہوا ہے وہ بہت ہی بدترین ہو چکا ہے. میں مستورات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بچوں کو یا بچیوں کو صرف مدرسے میں بھیج کر یا صرف اسکول میں داخل کر کے، چاہے وہ مدرسہ چھوٹا ہو جیسے ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے، چاہے وہ مدرسہ بہت بڑا ہو جیسے ہمارا مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن ہے، چاہے اسکول چھوٹا ہو چاہے اسکول بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا را ایک چیز پلے باندھ لیں، سمجھ لیں اچھی طرح کہ صرف بچے یا بچی کو تعلیمی ادارے میں داخل کر کے کام پورا نہیں ہو سکتا. تربیت کرنی پڑتی ہے، بچوں کو بنانا پڑتا ہے، بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. ہم ان کے سامنے آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے. ہم ان کے سامنے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں سوچ بھی نہیں تھی کہ بڑے بچوں کے سامنے کریں گے، ہم کرتے ہیں. آج ہمارے بچے اخلاقی گفتگو بھول چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام بھول چکے ہیں. ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، بچوں کو صبح اسکول جاتے ہوئے وہ بچے کیا خریدتے ہیں، کیا لیتے ہیں. یقین کریں ہم تو مدرسے میں ہوتے ہیں، ہفتے میں کبھی 10 دن میں ہم بچوں کی ایک تلاشی لیتے ہیں. اب تو اللہ پاک کا کرم ہے، بہت فرق پڑا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو کیا کرتی ہے کہ چھالیاں لے کر جیب میں بھری ہوئی. اور یہ تو چلے چھالیاں ہیں، بعض دفعہ گٹکے ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور کیسے کیسے نام ہیں.
کیوں ہمارے بچے چھالیاں کھاتے ہیں؟ کیوں ہمارے بچے گٹکے کھائیں گے؟ کیوں ہمارے بچے خدا نخواستہ غلط چیزوں کا استعمال کریں گے؟ تربیت کے لیے اپنے آپ کو فکر مند کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں۔ اولاد نعمت ہے تو ان کی صحیح تربیت کرنا فرض ہے۔ ان کو اسلام اور دین کے طور طریقے سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے دوست۔ اس لیے میں مستورات سے یہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی ذمہ داری سے دن بدن غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ ایک آدمی مربی اس وقت بنتا ہے جب وہ خود تربیت حاصل کر چکا ہوں۔ ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے، اللہ والے، اللہ نے ان کو بڑا قبول فرمایا، ہزاروں لوگوں کو ان کے ہاتھ سے اصلاح ہوئی۔ عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی تھے، اور باتوں کا ملکہ اللہ نے بڑا عجیب دیا تھا ان کو، بولنے کا، سمجھانے کا۔ تو ان کا ایک بڑا عجیب ملفوظ ہے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ مربی جب تک خود مربع نہ بنا ہو یہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ مربی جب تک خود مربع نہ بنا ہو یہ کیسے کام کرے گا؟ دیکھیں آپ الفاظ پہ غور کریں۔ مربی کس کو کہتے ہیں؟ جو تربیت کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ماں ہیں تو آپ کے ذمے آپ کے بچوں کی تربیت ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو مربی ہو گیا۔ مربع تو سبھی جانتے ہوں گے، سیب کا مربع، گاجر کا مربع، فلاں کا مربع۔ اب یہ جو مربع بنتا ہے نا، اس میں بہت ساری چیزوں کو ملا کر محنت ہوتی ہے، اس کو کوٹا جاتا ہے، پھر اس کو رکھا جاتا ہے، یعنی مربع بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب تک مربی خود مربع نہ بنا ہو، اس کی اپنی تربیت نہ ہوئی ہو، یہ خود تربیت کے دور سے، بننے کے مرحلے سے نہ گزرا ہو، یہ دوسرے کی کیا تربیت کرے گا؟ آج مصیبت یہ ہے نا، ہم یہاں اپنی تربیت پر بھی تیار نہیں ہیں۔ یقین کریں ہم تیار نہیں ہیں تربیت پر، تو ہم دوسروں کی کیا تربیت ہم لوگ کریں گے؟ دین کو سیکھیں، دین کی مجلسوں سے جڑیں۔ یہ ہفتے کی مجلس کیوں رکھی گئی؟ یہ 20-25 منٹ آپ نے مدرسے کو دیے، بیان سننے کو دیے، بھئی ہمیں تھوڑا سا دین سیکھنے کو، سننے کو مل جائے۔ یہ ہماری مجلس جو ہے نا، یاد رکھیں یہ وقتی تفریح کے لیے یا نیند کے لیے، گپ شپ کے لیے نہیں ہے۔ کبھی بھی اس نیت سے نہ آئے، سیکھنے کی نیت سے آئیں، صحیح سننے کی نیت سے آئیں، عمل کی نیت سے آئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اس لیے وقت دیں۔ زندگی کو بہت وقت دے چکے ہیں، بہت زیادہ وقت دے چکے ہیں، اب دین کو تھوڑا سا وقت دیں۔ اگر ہم کہیں جی میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، پھر تو اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ تو بھائی جب آئیں تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے اور درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج کیا بات ہوئی ہے آپ سے؟ آج اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اپنی تربیت کے حوالے سے، ان پر محنت کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ پھر ان باتوں کا مذاکرہ کریں، اس پر عمل کریں۔ دیکھیں میں نے بات عرض کر دی کہ ہم اپنے بچوں کی آج اتنی تربیت بھی نہیں کر سکے کہ وہ باہر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اب مستورات جا کے اپنے گھر کی حالت دیکھ لیں، صفائی ستھرائی ہے؟ کپڑے، برتن، جوتے، چادریں، بستر، سب چیزیں اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں؟
ہر چیز کو ایک مینٹین جس کو کہتے ہیں نا، ایک نظم سلیقے کے ساتھ رکھنے کا مزاج بنائیں. لازمی ہفتے کی مجلس میں آئیں، اس کو اپنی ضرورت سمجھیں. بیان کسی کا بھی ہو ضرور سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. اور جیسے ہمارے ہاں الحمدللہ اتوار کو کبھی کبھی سلسلے شروع ہوتے ہیں، نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا، اور ہم نے اعلان بھی لگا دیا ہے، مقامات مقدسہ. اب انشاءاللہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد مختصراً یہ سلسلہ چلے گا، کچھ وقت تک چلتا رہے گا. بہت اہم، بہت مفید اور ضروری سلسلہ ہے. اس میں ہم کیا پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے، اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. مستورات آج ہی گھروں میں اطلاع کر دیں، اپنے شوہروں کو، والدین کو، باقی مستورات کو بھی ساتھ لائیں. سیکھنے اور سننے کی نیت سے آئیں. کل پہلی مجلس ہے افتتاحی، مغرب کی نماز کے فوراً بعد تشریف لائیں، یا کم از کم مغرب تک پہنچ جائیں، اور اس کے بعد پھر خاموشی کے ماحول کے ساتھ مجلس کو سنیں. بہت چھوٹے گود کے بچوں کو، شرارتی بچوں کو نہ لائیں. مجلس میں آپس میں بات چیت بالکل نہ کریں، سنیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی سنیں. تو یہ وقت ہم نے مغرب کے بعد کا اتوار کے دن سے شروع کیا ہے. کل پہلی مجلس ہے اتوار کے دن، پھر ہر اتوار کو چلے گی. اس کے لیے بھی میں آپ کو دعوت اور درخواست کر رہا ہوں کہ تمام مستورات، معلمات، طالبات کوشش کریں اور اس کی دعوت دیں باقاعدہ. آج ہمارا اشتہار بھی گروپس میں آ چکا ہے. جو بڑا موبائل جس کے گھر میں ہے یوز کرتا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگائے، پیج پہ بھی لگائے، دوسروں کو واٹس ایپ پہ بھیجے بھی. اور کل لازمی تشریف لائے، مجلس کو شروع سے آخر تک سنیں. جب دعا ہو جائے ترتیب کے ساتھ واپسی فرمائیں. دیکھیں ہر چیز کو ہم زندگی میں سیکھ لیں، ہماری زندگی ایک نظم میں، ایک سلیقے اور ایک ترتیب کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو کل سے انشاءاللہ نئے سلسلے کا آغاز بھی ہے، اس میں خود بھی اہتمام سے آئیں، دوسری مستورات کو بھی دعوت دیں. ہفتے کی مجلس کی بھی خوب پابندی کریں، اور ہر عمل کو جب سنیں سیکھنے کی نیت سے سنیں. اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں بیدار ہو جائیں، ان کو بنائیں. دیکھیں ساری فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے کوئز پروگرام کیا، سیرت کی ترتیب کی، 14 اگست کی ترتیب کی، تعلیم و تربیت کی ترتیب کی، تعلیم دین کورس چل رہا ہے. بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، ہمارا وقت قیمتی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ چند بے ربط سی باتیں تھی لیکن آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اور کل انشاءاللہ آپ اہتمام سے تشریف بھی لائیں گی، اور پھر ہر اتوار کو تھوڑا سا وقت نکال کر اس ترتیب کا حصہ بنیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.